کراچی میں ہیٹ ویو کا کوئی امکان یا خدشہ نہیں ہے۔ ہیٹ ویو کے دو سبب ہوتے ہیں کراچی میں آنے کے نا، یا تو کراچی کے جنوب میں سمندر میں کوئی ہوا کا کم دباؤ بن جائے سمندر کے اوپر، لو پریشر یا ڈپریشن، جیسے کہ 2015 میں بنا تھا تو بڑی سیویئر ہیٹ ویو آئی تھی، یا پھر لینڈ کے اوپر کراچی اور اس کے شمال میں اپر ایٹماسفیئر میں کوئی ہائی پریشر ڈیولپ ہو جائے تو پھر گرمی بڑھ سکتی ہے۔ ابھی جو ٹیمپریچر چل رہا ہے وہ تو نارمل کے آس پاس چل رہا ہے۔ کراچی میں مئی کا جو ایوریج درجہ حرارت ہے نا وہی 35.8 ہے، لیکن چونکہ نمی زیادہ ہوتی ہے، اب ایوریج نمی ہی 50 سے 60% ہے کراچی میں مئی کے مہینے کی، یعنی صبح 80% اور دوپہر میں جا کر پھر یہ تھوڑی سی کم ہو کر پھر شام میں 50% ہو جاتی ہے۔ ایوریج آن ایوریج میں بات کر رہا ہوں، اور آج پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا کہ وہی 50 سے اوپر چل رہی ہے، تو اس سے فیل لائک والا جو فیکٹر ہے نا، یعنی ہیٹ انڈیکس بڑھ جاتا ہے، آپ کی باڈی ڈسکمفرٹ زیادہ فیل کرتی ہے، تو اس وجہ سے لوگ محسوس گرمی زیادہ کرتے ہیں۔ ادروائز ٹیمپریچر اتنا ہائی نہیں گیا، اور اگلے 2-3 دنوں میں یہی زیادہ سے زیادہ 37 یا 38 تک جا سکتا ہے، اس سے اوپر جانے کا ایسا کوئی امکان نہیں ہے۔ لیکن چونکہ نمی زیادہ ہے اس میں، اور سی بریز صبح میں ہلکی ہوتی ہے، بہت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، دوپہر کے بعد یعنی 2-3 بجے کے بعد پھر کچھ نہ کچھ سی بریز چلتی ہے، تو اس میں تھوڑا سا کمفرٹ فیکٹر آ جاتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے بنیادی طور پہ کراچی میں جو گرمی پڑ رہی ہے۔ مئی اور جون ویسے ہی روایتی طور پہ گرم ترین مہینے ہوتے ہیں یہاں پر کراچی میں۔ مڈ جون کے بعد پھر جو سی بریز اسٹرانگ ہوتی ہے، بادل آنا شروع ہوتے ہیں، جولائی میں خاص کر تقریباً کلاؤڈی ویدر ہو جایا کرتا ہے، تو پھر اس میں ٹیمپریچر میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ اندرون سندھ البتہ نواب شاہ سے اوپر جتنے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں ٹیمپریچر آلریڈی 42 سے 44 کی رینج میں چل رہے ہیں، اور اب آگے کا خدشہ یہی ہے کہ وہاں 46-48 ہو سکتا ہے۔ 15-16 مئی کے بعد وہاں 50 ڈگری کو بھی چھو سکتے ہیں کچھ علاقوں میں، خاص کر دادو، لاڑکانہ، جیکو آباد، نواب شاہ، سکھر، روڑی، ان ایریاز میں، تو وہاں پر ہیٹ ویو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں ہو جائے گی اگلے 3-4 دنوں میں۔ یعنی آلریڈی گرمی پڑ رہی ہے، لیکن ہیٹ ویو کسی کیفیت ہو جائے گی اگلے 8-10 دن تک ایسا ہی رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح جنوبی پنجاب میں بھی ٹیمپریچر بڑھ جائیں گے، جو خاص کر چولستان، باول نگر، رحیم یار خان، خانپور اور ڈی جی خان، یہ جو علاقے ہیں، اور سندھ سے اوپر آپ جائیں تو سبی وبی کا جو علاقہ ہے اس میں بھی گرمی بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے کہ جو ویسٹرن ڈسٹربنس چل رہی تھی نا پورے ملک میں، اس نے ٹیمپریچر ایک طرح سے مائلڈ رکھے ہوئے تھے۔ شمال میں بارشیں ہو رہی تھیں، برف باری ہو رہی تھی، اور یہاں بھی سی بریز اچھی اس میں چل رہی تھی، تو ٹیمپریچر کم تھے۔ اب ویسٹرن ڈسٹربنس کا سلسلہ آج سے ختم ہو گیا، پورے ملک پہ تقریباً خشک موسم ہوگا، سنی کنڈیشنز ہوں گی، تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں پھر ٹیمپریچر بڑھ جائیں گے۔